اچھا جی، دنیا کی 10 بہترین اور آسان ترین اسکالرشپس. بہترین انٹرنیشنل اسکالرشپ کی لسٹ. دنیا بھر کی جو مشہور اسکالرشپس انڈر گریجویٹ، ماسٹر، پی ایچ ڈی اسٹڈی کے لیے ان کی لسٹ نیچے موجود ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ان اسکالرشپس میں آپ گھر بیٹھ کر فری میں اپلائی کر سکتے ہیں. سو دا نمبر 1 از جاپانیز میکس سیٹ اسکالرشپس. اس کے نیچر کیا ہے؟ فلی فنڈڈ ہے. پروگرامس کے آفر کرتی ہیں 20 بیچلرز، ماسٹرز، ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی. ڈیفینیٹلی یہ جاپان کا ہی ہے. نو آئلٹس بائی دا وے از ریکوائرڈ فار دیٹ. اور اس کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ اپریل سے ٹو جون ہے ایوری ایئر. ایف آئی ٹاک اباؤٹ اٹ ان ڈیٹیل، یہ جاپان گورنمنٹ کی سب سے مشہور اسکالرشپ ہے جس کے اوپر ہزاروں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جاپان میں فری پڑھتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کو ماہانہ لاکھوں روپے وظیفے بھی دیا جاتا ہے. اسکالرشپ کے تحت اسٹوڈنٹس کے تمام اخراجات جاپان گورنمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے. دا سیکنڈ ون از اسٹیپینڈیم ہنگیرین اسکالرشپ. یہ بھی نیچر میں فلی فنڈڈ ہے اور پروگرامز جو آفر کرتی ہیں بی ایس ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی ہے اور ڈیفینیٹلی ہنگری کا ہے. اور آئیلٹس جو ہے وہ یونیورسٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کی ڈیڈ لائن دسمبر ہے. یعنی کہ یو ہیو ٹو بی اسٹڈی، یعنی کہ ابھی سپٹمبر چل رہا ہے، یعنی کہ آپ سپٹمبر سے ہی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. دسمبر تک آپ نے اپلائی کرنا چاہیے، ورنہ اس کا ڈیڈ لائن جو ہے جنوری تک جاتا ہے. بٹ بیٹر ٹو اپلائی ان نومبر میں آپ اس کو اپلائی کر لیں اور دسمبر میں تو کر لیں. ہنگری گورنمنٹ اسکالرشپ پچھلے کئی سالوں سے ہنگری گورنمنٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو فراہم کرتی ہے. ہنگری گورنمنٹ ہر ایک ملک میں ایک ادارہ منتخب کرتا ہے جس کے ذریعے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس درخواست دیتے ہیں. پاکستان کے اندر وہ ادارہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان، جس طرح کہ ایچ ای سی ہے. اسکالرشپ پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو 2 درخواستیں جمع کرنی ہوگی، ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کو اور دوسری درخواست اپنی ہنگری گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں دینا ہوگا. نمبر 3 از انڈونیشین گورنمنٹس اسکالرشپ، جس کو KNB بھی کہتے ہیں. فلی فنڈڈ ہے، بی ایس ایم ایس پی ایچ ڈی والوں کے لیے ہے، انڈونیشیا میں ہے. ڈپینڈز آن دی یونیورسٹی. آئلٹس کے بارے میں اگر میں کہوں، اور اس کی ڈیڈ لائن بھی اپریل ہے. یہ مینس یو ہیو ٹو ڈو پروسیس فار اٹ بیفور اپریل. انڈونیشیا کی اسکالرشپ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسکالرشپ پر اپلائی کرنے والوں کی سلیکشن چانسز زیادہ ہوتی ہے. یہ اسکالرشپ انڈونیشیا کی ایمبیسی دیتی ہے. پاکستان میں موجود انڈونیشیا ایمبیسی اسکالرشپ کی اعلان ہر سال کرتی رہتی ہے. یہ جو ترکی برسلرائی اسکالرشپ ہے، یہ بھی جو ہے فلی فنڈڈ، بی ایس ایم ایس پی ایچ ڈی اینڈ نو آئلٹس ریکوائرڈس اینڈ ڈیڈ لائن 10 جنوری ٹو 10 فیبرری. دس از فیبرری. ترکی برسلرائی اسکالرشپ ترکی کی سب سے بڑی اسکالرشپ پروگرام ہے اور ہر سال یہ اسکالرشپ 10 جنوری سے شروع ہو کر 20 فیبرری تک ان کی آن لائن پورٹل کھلی ہوتی ہے. سینکڑوں پاکستانیوں سمیت دنیا بھر سے ہزاروں اسٹوڈنٹس اسکالرشپ کے اوپر پڑھتے ہیں. اسکالرشپ میں میڈیکل فیلڈ یعنی MBBS بھی دی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسکالرشپ کو دنیا کے کچھ بہترین اسکالرشپس میں شمار کیا جاتا ہے. اس اسکالرشپ پر اپلائی کا طریقہ کار بہت آسان ہے، جو اپنی ان کی ویب سائٹ پر درخواست دینے ہوتی ہے. نمبر 5 ون از دا موراکو گورنمنٹ اسکالرشپ. فلی فنڈڈ، PSMH PhD انڈونیشیا میں ہے اور IELTS ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی پر، اور اگست سے یو ہیو ٹو اسٹارٹ ورک آن اٹ. یہ اسکالرشپ پچھلے کئی سالوں سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو دی جا رہی ہے. ہنگری اسکالرشپ اور اس کا طریقہ کار تقریباً ایک جیسا ہے. یہ موراکو ہر ایک ملک میں ایک ادارہ منتخب کرتا ہے جس کے ذریعے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ درخواست دیتے ہیں. پاکستان کے اندر وہ ادارہ ڈیفینیٹلی HEC ہے. ایسے اسکالرشپ پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو 2 درخواستیں جمع کرنی ہوتی ہے، جس طرح کہ ہنگری کا ہوتا ہے. ایک ہائر ایجوکیشن یعنی کمیشن کو اور دوسرا جو ہے موراکو گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں دینا ہوتا ہے. نمبر 6 ون از دا میکسیکو گورنمنٹ اسکالرشپ. fully funded and BSMS in PhD. But the good thing is that you will be live here in USA.
IELTS depends up university while deadline is September. یہ اسکالرشپ 180 سے زیادہ ممالک کو دو طرفہ تعلقات کے لیے مخصوص پروگراموں اور خصوصی معاہدوں کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں۔ میکسیکن کے اس پروگرام میں 70 سے زیادہ ادارے شرکت کرتے ہیں اور تمام تعلیمی پروگرام پیش کرتے ہیں جو نیشنل کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ بطور نیشنل کوالٹی گریجویٹ پروگرام رجسٹر ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام اس ترقی کو ظاہر کرتے ہیں جو ملک نے سائنس اور انسانیت کے شعبے میں حاصل کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے میکسیکن ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ان غیر ملکی شہریوں کو اس اسکالرشپ پر مدعو کرتی ہیں جو ریسرچ یا ماسٹر ڈگری، ڈاکٹریٹ، گریجویٹ سطح کی تحقیق کرنے یا انڈر گریجویٹ یا گریجویٹ سطح میں حصہ لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے ٹاپ یونیورسٹی میں داخلے لینے کا خواہش مند ہیں تو یہ اسکالرشپ آپ کے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ اس اسکالرشپ میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بالکل فری میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسکالرشپ حاصل کرنے بعد آپ کی تمام تر اخراجات اسکالرشپ کے ذریعے اسپانسر کی جاتی ہے جس میں آپ کے ٹکٹ سے لے کر باہر رہنے اور ماہانہ وظیفہ تک ہوتا ہے۔ نمبر 7 از انڈر گریجویٹ اسکالرشپ سری لنکا۔ اس کا جو ہے نیم ہے اسکالرشپ کا پریزیڈنشل اسکالرشپ سری لنکا فلی فنڈڈ program. This is just for BS. Country to stay Sri Lanka depends on the university. I'm talking about IELTS. While deadline is May. سری لنکا وزارت تعلیم پچھلے کئی سالوں سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو مختلف اسکالرشپ آفر کرتی ہیں۔ یہ اسکالرشپ زیادہ تر ایک خاص ایگریمنٹ کے ذریعے کی جاتی ہے جو سری لنکن گورنمنٹ مختلف یونیورسٹی کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے۔ اسکالرشپ کے لیے ممالک کے اندر مختلف منتخب ادارے ہوتے ہیں جو آپ کی درخواست کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کر سکتی ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ ادارہ ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC ہے۔ اسکالرشپ پر اپلائی کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے ویب سائٹ پر درخواست جمع کرنا ہوتا ہے، تاہم اپلائی کا طریقہ کار تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 8 NPU پریزیڈنٹ اسکالرشپ پروگرام۔ NPU پریزیڈنٹ اسکالرشپ پروگرام فلی فنڈڈ ہے اینڈ فار MS PhD اینڈ BS ہے۔ چائنا میں ہے دس ون اینڈ IELTS ڈپینڈز آن دی یونیورسٹی اینڈ ڈیڈ لائن مڈ May اینڈ رجسٹریشن فیس اس کے ہیں۔ گورنمنٹ آف چائنا نے معیشت کی کامیابی کے بعد اب تعلیم پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے سال 22 میں چائنا نے امریکہ جیسے ملک بھی ریسرچ سائٹس میں پیچھے چھوڑ دیا۔ چائنا اسکالرشپ کونسل کے علاوہ چین کے اندر سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں جو ایک مکمل طور پر فنڈڈ اسکالرشپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو مہیا کرتی ہے۔ The one of them is CSC فلی فنڈڈ اسکالرشپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو مہیا کرتی ہیں۔ یہ اسکالرشپس پریزیڈنٹ اسکالرشپ بھی ایک بہترین اسکالرشپ ہے جس میں آپ کی تمام تر اخراجات پوری کی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ نمبر 9 ہے کورین گورنمنٹ اسکالرشپ جس کو KGSP کوریا اسکالرشپ بھی کہتے ہیں، فلی فنڈڈ فار MS PhD اینڈ BS۔ IELTS کی ضرورت نہیں رہتی اینڈ ڈیڈ لائن اس کا سپٹمبر ہے، مینز یو ہیو ٹو بی ریڈی رائٹ ناؤ فار دیٹ اینڈ نو رجسٹریشن فی۔ کوریا گورنمنٹ اسکالرشپ کوریا کی سب سے بڑا اور مشہور اسکالرشپ ہے۔ یہ کوریا کی اس اسکالرشپ پر دنیا بھر سے اور خصوصاً پاکستان سے سینکڑوں طلباء فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہر سال یہ اسکالرشپ ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں شروع ہو کر نومبر کے شروع میں کے مہینے میں ختم ہوتا ہے۔ اسکالرشپ کو کوریا ایمبیسی اپنی ویب سائٹ پر نشر کرتی ہے۔ دنیا بھر میں جن جن ممالک کے اندر کوریا کی ایمبیسی موجود ہوتی ہے وہاں پر اسکالرشپ ممالک کے اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے۔ اسکالرشپ پر اپلائی کرنے کے بعد جو اسٹوڈنٹس سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپ ملنے کے بعد 1 سال کوریا زبان پڑھنا ہوتا ہے جو کہ کوریا حکومت خرچے پر کوریا کی یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ نمبر 10 چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ۔ اس کا ایک الگ سا نام ہے۔ چائنیز میں بہت سارے اسکالرشپس ہوتے ہیں اور بہت سارے اس کے نام ہے، جیسے CSC ہے، پھر اس کا پریزیڈنٹ والا اسکالرشپ تھے۔ اب یہاں پر سلک روڈ پروگرام تنجن یونیورسٹی میں یہ ایک الگ سا اسکالرشپ ہے، فلی فنڈڈ ہے، MS PhD اینڈ BS چائنا میں ہی ہے اور نو IELTS اینڈ ڈیڈ لائن سپٹمبر، رجسٹریشن فی نو۔ اس اسکالرشپ ان ممالک کے اسٹوڈنٹس کو مہیا کی جاتی ہے جو چائنا کے پروگرام بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام کا حصہ ہے جس میں پاکستان، انڈیا، ایران اور افغانستان کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر ترجیح دی جاتی ہے۔ تاہم یہ اسکالرشپ چائنا کی یونیورسٹی فنڈ کرتی ہیں، اس لیے یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔
اس اسکالرشپ میں اسٹوڈنٹس کو زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ وہ سلیکٹ ہو جائے، کیونکہ وہ اسکالرشپس ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے کم لوگ اپلائی کرتے ہیں اور اسکالرشپس کی چانسز زیادہ ہوتی ہے۔ تاہم اسکالرشپس کو حاصل کرنے کے لیے محنت لازمی درکار ہوتا ہے تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کے بجائے آپ کو ترجیح دی جائے۔ سو دیز آل فیکٹرز اینڈ تھنگز really have to keep in mind. Thank you for watching.